یہ سیدھے راستے پر ہیں. اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے کہ جو لوگ صبر و استقامت اور اللہ کی عبادات کے ذریعے اللہ سے رابطے میں رہتے ہیں وہ اولئک هم المهتدون. اللہ کے آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں وہ اولئک هم المهتدون. اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ کے یہ بندے سیدھے راستے پر ہیں وہ اولئک هم المهتدون. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ نستغفر اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. حضرات یہ آیات سورہ البقرہ کی آیات آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 157 تک دوسرے پارے میں سے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا مفہوم بھی اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھا. انسان اس کائنات میں جنات کے بعد پیدا کیا گیا. اس کائنات پر پہلے جنات کی آبادی تھی اور جنات میں جہاں اچھے لوگ کچھ نہ کچھ موجود ہوتے تھے وہاں بہت سارے شیاطین بھی موجود تھے. بہت سارے شیاطین کیونکہ جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کے لپکتے ہوئے شعلے سے جنات کی پیدائش کی ہے. خلق الانسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار. وہ جو آگ کا لپکتا ہوا شعلہ ہوتا ہے اس شعلے کے اوپر بڑی نو سے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے جنات کو. تو اس کائنات میں انسان سے پہلے جنات کی آبادی تھی اور اس جنات کی آبادی میں قتل و غارت، اس میں آپس میں نفرت، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کا ختم ہونا اور کچھ تو خون کا ایک ایسا دورہ تھا جس سے یہ ان کی کائنات بھر گئی تھی فساد سے، بدامنی سے، بے حیائی اور برائیوں اور بدکاریوں سے بھری پڑی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار پہلے پارے کے شروع میں ہی دوسرے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کے سامنے میں اس زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں اور اس نائب میرا وہ انسان کی صورت میں ہوگا جو میرے احکامات کو میری اس زمین پر نافذ کرے گا. اس کی ذمہ داری یہ ہوگی انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں نے آپ کے علم میں کئی دفعہ آپ نے سنا اور پڑھا ہے کہ فرشتوں نے عرض کی مالک اگر تو تسبیح، تحمید اور تکبیرات وہ تو ہم تیرے بندے اور ہم تو ایک پلک جھپکنے تک بھی تیری تعریف، تیری تسبیحات، تیری تکبیرات سے روگردانی نہیں کرتے. ہم تو تیرے فرمانبردار بندے ہیں. اور یہ انسان جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں جنات کے حوالے سے تو تجربہ یہ ہے کہ انہوں نے فساد ہی فساد پیدا کیا. یہ انسان بھی اسی طرح کچھ تو خون کی ہولی کھیلیں گے اور یہ اس طرح کا سلسلہ چلے گا. اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اور یہ بالکل حق ہے، یہ بالکل حق ہے اور حقیقت ہے. کائنات کے مالک نے درست فیصلہ فرمایا اور حقیقی فیصلہ تھا. آج ہماری نظر انسانوں کی برائیوں پر ضرور ہوتی ہے. اگر ہماری نظر کائنات کے ان اچھے انسانوں پر ہو، وہ اچھے انسان جو اپنی ذات کو قربان کر کے، جو اپنے مال و دولت کو قربان کر کے، اپنی عزتوں کو تاراج کر کے اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو مثالیں کم مثالیں نہیں ہیں. یہ تاریخ کی پوری مثالیں بھری پڑی ہیں. لاکھوں صحابہ کرام جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں
جن میں سے ایک ایک فرد نے نہ اپنی پرواہ کی، نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنے مال و دولت کی پرواہ کی، نہ اپنے وطن کی پرواہ کی۔ آج ہمیں ان صحابہ کرام میں سے کئی کی قبریں عرب سے باہر مختلف ممالک میں، چائنا میں کوئی قبریں پائی جاتی ہیں، کوئی لیبیا میں پائی جاتی ہیں، کوئی عراق میں پائی جاتی ہیں، کوئی کہیں کو کہیں، جو حجاز کی اس پٹی سے بہت سارے صحابہ کی قبریں باہر ہیں، اور شاید کچھ ان کی قبریں پاکستان میں بھی ایک دو کی موجود ہیں۔ حضرات، یہ وہ لوگ تھے جن کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ۔ آج جو لوگ میرے سامنے موجود ہیں، میں ان کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ میرا پیغام میرے ان بندوں تک پہنچا دیں، جو بندے میرے ان امتیوں تک پہنچائیں، اللہ کے وہ بندے جو یہاں موجود نہیں ہے، آج ان کے نبی کا پیغام ان تک پہنچ جائے۔ اور احادیث میں یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے، ایسے صحابہ کرام بھی موجود تھے، اسی جگہ سے خطبہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنی سواریوں کا رخ موڑ لیا اور جدھر تک جا سکے وہ گئے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچاتے چلے گئے۔ پھر زندگیاں ختم ہوئی، انہوں نے واپسی کا نام نہیں لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیوٹی جو آپ نے لگائی تھی، جو ذمہ داری آپ نے دی تھی، اس ذمہ داری اور ڈیوٹی کو انہوں نے پورا کیا، پرفارم کیا، اپنی زندگی لگا دی، وسائل لگا دیے، اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ حضرات، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ پھر ہماری تاریخ نے ایسے لوگ بھی دیکھے، مکہ مکرمہ کی وہ پتھریلی زمین ہے، اور اس کا درجہ حرارت شدید گرمیوں میں 50 سے کبھی کبھی بڑھ بھی جاتا ہے، اور پھر وہاں جن لوگوں کو وہاں گرمیوں میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، ان کو اس کا اندازہ ہے کہ جب شدید گرمی ہوتی ہے، سورج سر پہ ہوتا ہے، تو گھر سے باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا، ایک قدم بھی باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس تپتی ہوئی گرمی میں، تپتی ہوئی پتھریلی زمین، اس پہ جس شخص کو ننگے بدن لٹا دیا جائے اور اس کی چھاتی پر پتھر کی تپتی ہوئی سل رکھ دی جائے، اور پھر اسے پاؤں پہ مارا بھی جائے اور ہاتھوں پہ مارا بھی جائے، اور اس سے مطالبہ کیا جائے کہ مطالبہ صرف ایک ہے، تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، تو تمہیں نہ صرف آزادی ملے گی بلکہ دنیا بھر کی نعمتیں بھی تمہیں ہم دیں گے۔ لیکن اس کی زبان سے عہد کے الفاظ نکلیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور میں بھی ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ اس ایک اللہ کو مانتے ہوئے جو لطف مجھے آتا ہے، وہ اس کیفیت میں مجھے یہ بہت کم سزا ہے اس کی۔ اور تاریخ میں احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایک دن گزرتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق بڑے کرب کی کیفیت میں بلال کے پاس کھڑے ہوئے، تو جناب بلال بن رباح کو قریب ہو کر کہا، بلال یہ کوئی بات نہیں، تمہارے ایمان پر کسی کو شک نہیں، یہ اونچی آواز میں نہ کہا کرو، تم جتنا آواز اونچی کرتے ہو، اونچا کرتے ہو اپنی آواز کو، اتنی زیادہ آزمائش تمہاری بڑھتی چلی جاتی ہے، پریشانی بڑھتی جائے گی، ظالم زیادہ ظلم کرتے ہیں تم پر۔ دل میں کہہ دیا کرو، تم اگر خاموش بھی ہو جاؤ تو اسلام تو کوئی پابندی نہیں لگاتا تم پر، تمہارا دل مطمئن ہے دین کے حوالے سے۔ حضرات، جناب بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب یہ تھا کہ میرے پیارے بھائی ابو بکر، تم سچ کہتے ہو، لیکن میں کیا کروں، خدا کی قسم جو لطف اس کیفیت میں مجھے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کا آتا ہے، وہ کسی اور کیفیت میں نہیں آتا۔ یہی وہ لذت ہے
جس لذت کی آزمائش کے اندر مجھے اور زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے اور زیادہ درجات کی بلندی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے اور میں اس کو چھوڑ نہیں پاتا ہوں. حضرات تاریخ نے یہ الفاظ بھی ہمیں دکھائے ہیں اور تاریخ کے یہ واقعات، تاریخ کے یہ حقائق آج ہمیں افسانے محسوس ہوتے ہیں. آج ہمیں افسانے محسوس ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاں جو زندگی کی کیفیت ہے وہ بالکل دین کی آزمائشوں سے الگ تھلگ ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس کیفیت میں پیش ہی نہیں کیا کہ جہاں آزمائشوں کی کیفیت شروع ہو، جہاں ایمان کی بھٹی اس انداز میں جتنی ایمان کی بھٹی گرم ہو اتنی زیادہ آزمائشوں کی بھٹی گرم ہو. ورنہ کن کے الفاظ تو اسی طرح میں موجود ہیں. وہ تو جہاں وہاں ایمان والوں کے لیے موجود تھے آج بھی ایمان والوں کے لیے موجود ہیں اور کل قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے موجود رہیں گے. ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہے. ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہے. اور پھر بدر کے میدان میں 313 جو 1000 کے مقابلے میں موجود تھے، کیا فرشتے اس دن انگشت بندندان نہیں ہوں گے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس کائنات میں قتل و غارت ہوگی اور یہ انسان قتل و غارت کرے گا؟ ان فرشتوں نے یہ اپنی نظروں سے یہ بات دیکھی اور خود وہ زمین پر اترے اللہ کے حکم سے کہ وہ انسان جو گوشت پوست کا انسان ہے، وہ انسان جو خواہشاتوں اور امیدوں کا انسان ہے، وہ انسان جسے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک طویل امیدوں کی زندگی اور آسوں کی زندگی گزارنا پڑتی ہے، وہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور پھر اپنا سب کچھ اپنے مالک کو دینے کے لیے قربان ہو جائے. اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ ہو، سامنے نیزے بھی ہوں، تلواریں بھی ہوں، باطل پرستوں کے پاس سواریاں بھی موجود ہوں، زرے بھی موجود ہوں، اور یہاں 313 میں چند کے پاس تو تلواریں ہوں، چند کے پاس تو نیزے ہوں اور چند کے پاس زرے ہوں، باقی سارے کے سارے اسی طرح. اور پھر ایک شخص بڑی پریشانی کے عالم میں قائد محترم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے حضور میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ میں کس سے جا کے مقابلہ کروں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چھڑی اٹھائی لکڑی کی، اس کے ہاتھ میں دی اور آپ نے فرمایا جاؤ میدان میں. وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم محمد رسول اللہ کی دی ہوئی وہ چھڑی جس کے ساتھ میں جہاد کر رہا تھا وہ تلواروں سے زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی. میں اسی کیفیت میں آپ کے حکم پر میں نے اسی طرح جان بڑھانے کی کوشش کی. حضرات یہ بھی ایک رنگ تھا جو بدر کے میدان میں دیکھا گیا. اور پھر یہ بھی ایک رنگ ہے کہ 2 بچے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتے ہیں. یہ واقعات تو وہی ہیں جو آپ نے کئی دفعہ سنے ہیں، لیکن آپ اس پس منظر میں جب انہیں دیکھیں گے کہ بچے آ کر جھگڑا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ مجھے ساتھ لے جائیے، دوسرا کہتا ہے مجھے ساتھ لے جائیے. اور پھر آپ نے جب انہیں یہ کہا کہ اچھا بھی تم اپنا قد ماپ لو، اچھا تم کشتی کر لو، مقصد یہ تھا کہ چلو کم از کم کسی نہ کسی بظاہر تو چھوٹے بچے ہیں ان کو پیچھے رکھ لیا جائے. تو آپ کے علم میں ہے اور یہ اسلامی تاریخ کا نادر واقعہ ہے کہ کمزور بچے نے طاقتور بھائی کے کان میں یہ بات کہی تم تو طاقتور ہو یار، تمہیں تو ویسے ہی موقع مل جائے گا، تم نظر آ رہے ہو، میں کمزور ہوں مجھے موقع نہیں ملے گا، آج تم گر جاؤ تاکہ میرا مقدر چمک جائے. یعنی کیا فرشتوں نے یہ عمل نہیں دیکھا ہوگا؟ وہی فرشتے جو اللہ کے حضور یہ الفاظ کہہ رہے تھے، وہی فرشتے وہاں بدر کے میدان میں بھی موجود تھے. اور حضرات پھر وہی کیفیت ہوئی اور تاریخ میں تو وہ کیفیت بھی ایک نادر کیفیت ہے. غالباً جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں بدر کے میدان میں کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ
میں مشغول تھا اور میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے دو بچے جن کے قد اپنی تلواروں سے بھی شاید مجھے تلواریں بھی نہیں سنبھالی جا رہی تھی، وہ بار بار مجھے متوجہ کر رہے تھے، چچا ہماری بات سنو، چچا ہماری بات سنو، ایسے جیسے بڑے جلدی میں ہوں۔ تو میں نے جب ان کی طرف توجہ کی، اپنے معاملات کو چھوڑ کر ان کی بات سنی، انہوں نے کہا چچا ہمیں بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ اب یہاں تاریخ رک جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے وہ بچے جن کے دن کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، شرارتوں کے دن ہوتے ہیں، آج ہماری تربیت کا یہ اثر ہے کہ آج چھوٹے کیا ہمارے نوجوان اور نوعمر بچے بھی اسلام سے اس بے راہ روی میں ہیں کہ ہماری تربیت کا یہ اثر ہے کہ وہ دین کے حوالے سے کیا اپنی اخلاص جو ان کا اپنی رشتہ داری کے حوالے سے اس کو ان ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنے سے قاصر ہے۔ تو وہ چھوٹے بچے جب یہ کہتے ہیں تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا بیٹا تم نے کیا کرنا مجھے آپ کو علم ہے کہ انہوں نے جو جواب دیا تھا، ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، تاریخ میں یہ الفاظ بڑے دو ٹوک الفاظ ہیں، ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آج اس سرزمین پر اس کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ آج موقع ملا ہے، ہم آج وہ میدان میں ہم چھوڑ کر باہر نہیں کریں گے، سیدھا اس پر۔ اب جناب عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے انہیں صرف انگلی کے اشارے سے بتایا، وہ دیکھو وہ سامنے گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور اس کے ارد گرد وہ دستہ ہے، اس کے درمیان میں جو بندہ کھڑا ہے وہ ابو جہل ہے جو لیڈ کر رہا ہے اپنی پوری قوم کی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان کو چھوڑا اور پھر میں اپنے معاملات میں مصروف ہو گیا اور اپنے جہاد کی تیاری میں اور اسی کیفیت میں لڑائی میں اچانک میری جب نظر پڑی کچھ لمحوں بعد تو میں نے ابو جہل کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا۔ اس کیفیت میں جب ابو جہل کا بیٹا دور سے، ان دنوں مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ایک بچے کے کندھے پر تلوار ماری آتے ہی غصے کے ساتھ، اور اس کا ہاتھ یوں لٹکا اور اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے تلے روند کر پیچھے پھینک دیا کہ اگر میرے راستے میں یہ رکاوٹ بنتا ہے تو میں اس ہاتھ کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی جو طبیعت تھی، اس نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا تھا کہ وہ فرشتے بھی دیکھ کر یہ بات کہنے پر مجبور تھے کہ بلا شبہ آج جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں یہ منظر جنات کی بدماشیوں کا منظر نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نائب اور خلیفہ بننے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پر عملی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کا دیا ہوا اسوہ حسنہ وہ ہے کہ جب بندہ مومن اپنے ایمان کے حوالے سے باطل کے سامنے اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی قوت اس کو سرنگو نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی قوت اس کے راستے میں آڑ نہیں بن سکتی، اور دنیا کی کوئی قوت اس کے قدم میں تزلزل نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ وہ کیفیت تھی جس کے حوالے سے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ تھے، صبر، استقامت اور عبادات۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تعارف بڑے بڑے درباروں میں، دشمنوں کے درباروں میں جو کروایا جاتا تھا، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا لوگوں سے وہ لوگ کون ہیں، اس عرب کے اس خطے کے لوگ عملی طور پر جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہے، کوئی عادات و اطوار نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، وہ تو اپنی اپنی مرضی کرنے والے ایک نعوذ باللہ ایک ریبڑ کی طرح ہیں۔ یہ بات بار بار اس وقت کے رومی اور ایرانی لوگ کہا کرتے تھے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں نے ان لوگوں پر یہ بات عملاً ثابت کر دی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے۔ صبر و استقامت کیا چیز ہوتی ہے، صلاۃ کیا چیز ہوتی ہے، یہ دو ہی بنیادی چیزیں ہیں جو بندہ مومن کو استقامت کا رتبہ عطا کرتی ہیں اور اس کے مراتب کو بلند کرتی ہیں۔ حضرات،
آپ ذرا تاریخ کے جنوبوں میں دیکھیں گے، آپ یقین کریں کہ حیران ہو جاتا ہے، بندہ کانپ جاتا ہے۔ رستم کا دربار ہے، وقت کی سپر پاور ہے، اور اس سپر پاور کا چیف، ان کی آرمی کا چیف، اس کا دربار ہو رہا ہے، اور اس میں دونوں طرف ننگی تلواریں لیے وہ لوگ کھڑے ہیں، اور مسلمانوں کا نمائندہ جناب ربی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس دربار میں اس کیفیت میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور اپنی سواری جس سے وہ اترا ہے اس کو دربار میں اسی طرح پیچھے اپنے لے کے آ رہا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور اس نیزے کی انی سے سپہ سالار کے دربار میں پڑے ہوئے موٹے ایرانی قالینوں کو اپنے اس نیزے کی انی سے چھیدتا ہوا آگے جا رہا ہے، اور سامنے وہ چیز بیٹھا ہے، وہ اپنی نظروں سے یہ دیکھ رہا ہے، اور تاریخ میں یہ الفاظ ہیں کہ تلواریں حرکت میں آئیں کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ کیسا انسان ہے جس کو آدھار جس کا موجود نہیں ہے۔ درباروں میں ننگی تلوار لے کر آیا جاتا ہے، درباروں میں سواریاں لے کر آیا جاتا ہے، درباروں میں بڑوں کے پاس آتے ہوئے جھکتے ہوئے آتے ہیں یا آ کر آتے ہیں، بڑوں کے پاس ان کے درباروں میں آتے ہوئے عزت، احترام اور آداب اور اخلاق کو سامنے رکھ کے آتے ہیں، یا اپنے نیزوں سے ان کے بچھائے ہوئے قالینوں کو چھیدتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ ایک منظر تھا، یہ منظر صبر و استقامت اور عبادات کے پس منظر میں پیدا ہوا تھا۔ یوں ہی تلواریں حرکت میں آتی ہیں تو رستم ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیتا ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے اس کو کرنے دو، مت اس کی طرف دیکھو، کسی ڈسپلن کی ضرورت نہیں، اس کو آنے دو۔ اور وہ اللہ کا نیک بندہ، حق کا نمائندہ، باطل کے سامنے جہاں ہر طرف باطل ہی باطل تھا، اور ننگا ناچتا ہوا باطل، کفر، وہاں اس بندے نے ایک جملہ کہا جا کے، السلام علی من اتبع الہدی، السلام علی من اتبع الہدی۔ کوئی فرشی سلام نہیں کیا، کہیں جھکا نہیں، کہیں کندھوں کو اچکایا نہیں، کہیں نظروں کو نیچا نہیں کیا، کہیں پیشانی میں کو خم نہیں آیا کہ وہ نیچے ہو جائے، ایک ہی جملہ، السلام علی من اتبع الہدی، میری طرف سے سلامتی کا پیغام اس کے لیے ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کی اتباع کی ہے۔ یہ سلامتی کا پیغام اس کے لیے ہے، یہ پیغام تھا ان لوگوں کے لیے کہ تمہارے لیے میرے پاس سلامتی کا پیغام نہیں ہے۔ اگر تم اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہوگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوگے، تو پھر ہماری تلواریں اسی طرح ننگی ہوں گی، ہمارے نیزے اسی طرح تمہاری شان و شوکت اور سطوت کو چھیدتے ہوئے آئیں گے، اور ہماری سواریاں اسی دمتراک سے تمہارے پاس آئیں گی۔ یہ وہ پیغام تھا، السلام علی من اتبع الہدی۔ اور پھر یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ربی بن عامر نے رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں سلام، کروڑوں رحمت مالک کی اس اللہ کے بندے پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر پر، اپنی اس سواری کو لے جا کر رستم کے بیٹھے ہوئے جو مصاحب تھے ان کے گدیلوں کے کنگنوں کے ساتھ باندھ دی۔ یہ اندر خون کھول رہا تھا، وہ جو لوگ دیکھ رہے تھے یہ کیا کر رہا ہے، اور بغیر اس کے کہ کسی چیز کی پرواہ ہو، پوری جرت کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ رستم کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے اور وہاں جا کے اپنی بات شروع کی۔ اب رستم نے جو الفاظ کہے وہ بھی اس ہیبت سے مرعوب ہو چکا تھا، ایک سپر پاور کا آرمی چیف مرعوب ہو چکا تھا اس مسلمان مجاہد سے، سپاہی تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک اٹھانے والا سپاہی تھا۔ جب وہ باطل کے سامنے کھڑا ہوا، اس باطل کے وقت کے چیف نے بھی ایک اپنی مرعوبیت کا اظہار کیا،
اور اس نے رکتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی بادشاہ نہیں جو تمہیں عادات اور اطوار سکھائے کہ کس طرح درباروں میں آیا جاتا ہے؟ جناب نبی نے کہا ہاں تم نے ٹھیک سوال کیا، اس لیے کہ تم بادشاہوں کے جلد میں پلے ہو، اور میں تمہیں بتاؤں ہمارے ہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارے ہاں اللہ کا رسول ہے۔ تم بادشاہ کہتے ہو، ہمارے ہاں اللہ کا رسول ہے۔ تم انسانوں کی جسموں پر حکومت کرتے ہو، ہمارا نبی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے نبی محترم وہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں ہم کھاتے ہیں ہمارے نبی محترم ہمارے ساتھ اسی پلیٹ میں کھاتے ہیں، جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں ولاکن رسول اللہ، ہمارے ہاں اللہ کا رسول موجود ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال جو اس نے کیا، اس نے کہا تم یہ بتاؤ جس کو تم رسول کہہ رہے ہو، جس کو تم نبی کہہ رہے ہو، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارا وہ نبی اور رسول کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ کیا پیغام ہے؟ وہ کس کی طرف رسول دعوت دیتا ہے؟ وہاں ربی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ انہوں نے ہمیں نماز سکھائی ہے، روزہ سکھایا ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راتوں کی عبادت سکھائی ہے، دن کو روزہ سکھایا ہے، زکوٰۃ کا بتایا ہے۔ نہیں، بات وہ کی جس نے اس کے دل کو جی کر رکھ دیا اور اسلام کی دعوت کا مغز اس کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے کہا، جناب نبی نے کہا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ادعوکم الی ولایت اللہ من ولایت العباد، ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد۔ دو جملے آپ نے فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی بادشاہی کی طرف بلاتا ہوں، اور بندوں کی بادشاہی سے نکل کر وحدہ اللہ شریک کی بادشاہی میں آ جاؤ، اس کے قانون کو تسلیم کرو، میں تمہیں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ رستم کو بتایا کہ میرے رسول کی دعوت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں کہ تم بندوں کی بندگی چھوڑ کر اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ دعوت ہے میرے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہی وہ بنیاد ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں ہمارے سامنے رکھی تھی۔ آج ہمارا سب سے بڑا قصور اور ہماری ذلت اور رسوائی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس دعوت کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بندوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کو اپنا خالق، مالک اور وحدہ اللہ شریک سمجھنے کی بجائے ہم بندوں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، اور ہم نے کو بنایا ہوا ہے، کچھ نے زندوں کو بنایا ہوا ہے، کچھ نے مردوں کو بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جس کی ظلم کی وجہ سے آج پوری امت جو ہے وہ پوری امت اللہ کی گرفت میں ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی حکمرانی کو سمجھا نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی طاقت کو، اس کے اختیارات کو، اس کی حکمرانی کو، اس کی قوت کو ہم نے سمجھا نہیں، اور جب سمجھا نہیں تو پھر وہ کائنات کے رانٹے ہوئے لوگ جنہیں شاید کھانے کا بھی سلیقہ نہ آتا ہو، اٹھنے بیٹھنے اور سونے کا سلیقہ نہ آتا ہو، گفتگو کا رنگ ڈھنگ نہ آتا ہو، وہ ہمارے رہنما ہوتے ہیں، وہ ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے صدر اور وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان کے متبع ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے اور ان سے مراعات اور مفادات اور تحفظات کے چکر میں رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب اپنے مالک سے روگردانی کی، جب اپنے خالق سے روگردانی کی، جب اس کا کھا کر اس سے نافرمانی کی اور منافقت کی، تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ اس کی گرفت نہ آئے گی تو اور کیا ہوگا۔ اور یہ بھی اس کا احسان ہے،
اس کے باوجود اس کی رحمتیں ہیں، اس کے باوجود اس کی طرف سے برکتیں ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں دنیا کے سامنے مزید ذلت اور رسوائی انفرادی طور پر ہماری نہیں کرتا، ورنہ اجتماعی طور پر تو ہم ذلت اور رسوائی کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں۔ حضرات آئیے پھر ان آیات کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنے اللہ سے مدد طلب کرو، صبر و استقامت کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ۔ جب تم صبر و استقامت کا رویہ اپناؤ گے تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اللہ کا ساتھ تمہیں حاصل ہوگا۔ اور اس حوالے سے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے جو شخص مارا جائے اس شخص کو تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور ہاں ایمان والو، جب تم سچے ایماندار ہوگے تو پھر سن لو کہ ہم تمہیں پھر آزمائیں گے۔ کبھی خوف تمہارے اوپر مسلط ہوگا، کبھی بھوک کی کوئی کیفیت آئے گی، کبھی مالوں کا نقصان بھی ہوگا، کبھی جانیں بھی واپس جائیں گی، کبھی کھیتیاں، کبھی باغات، کبھی فیکٹریاں، کبھی زمینیں، یہ سب میں آزمائش ہوگی۔ وبشر الصابرین، اس آزمائش میں جس نے صبر و استقامت سے کام لیا، جس نے یہ سمجھا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب آزمائش میں گر گیا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے یہ بات کہی اور اعلان کہی، یہ تو تھوڑا سا نقصان تھا، میں تو خود اپنے اللہ کا بندہ ہوں، اللہ اگر مجھے لے لے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ جب میرے بندے، ایمان والے بندے اسٹیج پر آ جاتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی عنایتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اللہ کی رحمتوں سے ان کا تحفظ ہوتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہیں سیدھے راستے پر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں اور عنایتوں سے سرفراز فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔